أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تؤاخذني فيه بالأثرات وأقلني فيه من الخطايا والحفوات ولا تجعلني فيه عرضا للبلايا والآفات بعزتك يا عز المسلمين. ناظرین گرامی و سامعین محترم، آج آپ مومنین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی 14ویں دعا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ تو آج کے اس دن میں ہم خدا متعال کی درگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالاثرات، اے معبود اس مہینے میں میری لغزشوں کو میرا مواخذہ نہ کرنا، یعنی جو میں خطا کرتا ہوں، جو میں گناہ کرتا ہوں، اس کی وجہ سے آپ مجھے مواخذہ نہ کرنا۔ اور وَأَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَالْعَفَوَاتِ، اور خطاؤں اور گناہوں سے دوچار ہونے سے مجھے دور رکھ۔ وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ عُرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ بِعِزَّتِكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے آزمائش اور آفات کا نشانہ قرار نہ دے تیری عزت کے واسطے، اے مسلمانوں کی عزت و عظمت۔ اس دعا میں خدا متعال کی درگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو خدا متعال سے یہی چاہتے ہیں کہ بار الہ ہم تو بندہ گناہگار ہے، خطا کار ہے، ہم سے تو خطا سرزد ہوتا ہے، لیکن آپ تو کریم ہیں، آپ تو رحیم ہیں، آپ تو غفور ہیں، اور یہ ایام بھی ایام مغفرت، ماہ مبارک رمضان کے دوسرا عشرہ ابھی جاری ہے، تو خدا متعال کی درگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سے تو گناہ سرزد تو ہوا ہے، آپ اس گناہ کے بدلے میں ہمیں مواخذہ نہ کریں، اس کو آپ ہمیں عذاب نہ دے دیں۔ ایک یہ، اور ایک میں یہ کرتے ہیں کہ خدا متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یعنی پروردگار ہمیں گناہ سے بچائے، یعنی گناہ ہی سے ہمیں بچائے، یعنی گناہ ہونے سے ہی ہمیں باز رکھے، گناہ اور خطا ہونے سے ہی ہمیں بچائے، ایک جو ادا کرتے ہیں۔ اور خدا متعال سے اور آخری یعنی جملے میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں بلا اور عذاب سے بھی، ہمیں آفات کا ہمیں نشان قرار نہ دے دے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلائیں نازل ہوتی ہے ان کا بھی ہمیں نشانہ قرار نہ دے دیں۔ یہ دعا کرتے ہیں اس دن میں۔ تو ماہ مبارک رمضان میں ہے تو یہ پورا ماہ دعا ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، لیکن ان ماہ مبارک رمضان میں بعض ایام ایسے بھی ہیں جن میں مخصوص دعائیں ائمہ علیہ السلام کی طرف سے وارد روایتوں میں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے یہی 13ویں دن، 14ویں دن اور 15ویں دن جن کو ایام البیض کہا جاتا ہے، ان میں ایک دعا مخصوص ہے جس کو دعائے مجیر کہا جاتا ہے۔ اس کو مجیر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں تقریباً 88 بار موجود ہے، اجرنا من النار یا مجیر، مجیر جو خدا متعال کے نام میں سے ایک نام ہے، یہ تکرار ہوا ہے جس کی مناسبت سے اس کو مجیر نام دیا ہے اس دعا میں۔ تو اس دعا پڑھنے کا بہت سے روایتوں میں بہت سے ثواب کا ذکر ہوا ہے۔ یہ دعا جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مروی ہے، جب جسے جبرائیل نے اس وقت پیغمبر تک پہنچایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم میں نماز پڑھ رہے تھے، انجام دے رہے تھے، اس وقت جبرائیل امین نے یہ دعا پیغمبر تک پہنچایا۔ اور حدیث میں ہے جو شخص ایام البیض یعنی 13ویں 14ویں 15 دن کو جو شخص اس دعا کو پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
خواہ اس کے گناہ بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں اور صحراؤں کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دعا پڑھنے سے اس کے اتنے گناہ ہوتے بھی وہ بخش دیے جائیں گے۔ گناہ بخشنے کے علاوہ اس دعا پڑھنے کے اور بھی فوائد روایتوں میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیماروں کی شفا کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے، جو شخص یعنی بے نیاز ہے اس کو یعنی بے نیازی ختم ہونے کے لیے، اور توانگری کے حصول کے لیے، اور غم اور پریشانی کی ازالہ کے لیے بھی یہ دعا بہت مفید ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ایام البیض ابھی جاری ہے، تو یہ غنیمت سمجھے، اس دعا کو پڑھنے سے غافل نہ رہے، کیونکہ اس دعا پڑھنے کی بہت سے فضیلت روایتوں میں وارد ہوئی ہے۔ تو خدا اور متعال کی درگاہ میں دعا ہے کہ بار الہ ہمیں بھی اس ایام میں، ان ایام میں، مغفرت کے ایام میں اور برکتوں کے ایام میں، رحمتوں کے ایام میں، خدا اور متعال کی درگاہ میں توبہ کر کے دعا کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا کر بار الہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔